زمین پر مشہوری نہیں ہے، صحابہ کے زبان پر نہیں ہے، قیامت تک لوگ آئیں گے ان کی زبان پر صرف نہیں ہے کہ لقب ذو النورین دو نور والا، بلکہ فرشتے بھی یہ کہتے ہیں ذو النورین اگر کوئی زمین پہ ہے تو وہ حضرت عثمان غنی کی ذات ہے۔ اور اتنا بڑا اعزاز ملا اور اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا کہ نور کی سرکار سے پایا تو شالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا تو شالہ نور کا، وہ مبارک تم کو ذو النورین جوڑا۔ شال کہتے ہیں چادر، تو دو چادریں یہاں سے استعارہ لیا، میری دو صاحبزادیاں حضور کی آپ کے نکاح میں آئی تو اسی بنا پر آپ کو ذو النورین دو نور والا کہا جاتا ہے۔ اور جو بذات خود امام الانبیاء ہیں جن کی بیٹی ان کے نکاح میں آئے تو ان کو ذو النورین کا لقب ملے تو وہ رسول اللہ کی شان کیا ہوگی جو سراپا نور بن گیا۔ لقد قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک تمہارے پاس نور اور روشن کتاب ہے۔ نور سے مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم باغ کے اندر موجود ہیں، ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ مدینے کے کسی باغ کے اندر موجود تھے اور دروازہ بند تھا، دستک ہوئی دروازہ، حضور نے فرمایا دروازہ کھول دیجئے ان کے لیے اور ان کو آپ کہیے کہ تمہیں جنت کی بشارت۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ دروازہ میں نے کھولا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، میں نے کہا کہ حضور نے سلام بھیجا اور کہا کہ آپ کو جنت کی خوشخبری، وہ بھی آیا۔ دوسری مرتبہ دستک دی تو کہا کہ ان کو بھی خوشخبری دیجیے اور جو ہے وہ دروازہ کھول دیجیے۔ وہاں گئے تو دروازہ کھولا تو عمر بن خطاب ہے، کہا کہ حضور نے آپ کو جنت کی بشارت۔ اور پھر تیسری مرتبہ دستک ہوئی تو حضور نے فرمایا ان کو بھی خوشخبری دو جنت کی، اور ساتھ ہی کہو کہ ایک مصیبت آئے گی تمہارے اوپر لیکن اس پر تمہیں صبر کرنا۔ اب دروازہ کھولا تو حضرت عثمان غنی ذو النورین کھڑے، کہا کہ حضور نے آپ کو جنت کی بشارت دی ہے اور ساتھ یہی کہا ہے کہ ایک مصیبت ایک آزمائش پہنچے گی، ایک بلا پہنچے گی لیکن آپ نے اس پر صبر کرنا۔ تو آپ نے شکر ادا کیا کہ اللہ کے رسول نے مجھے جنت کی خوشخبری دی، اور ساتھ یہ کہا کہ مصیبت پہنچے گی تو کہا اللہ تعالیٰ میرا مددگار، اللہ تعالیٰ میری مدد فرمائے گا جب مصیبت پہنچے، اور شکر ادا کیا۔ یہ نہیں کہہ رہے کہ مصیبت ٹل جائے۔ اور پھر بلوائیوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کیا اور وہاں پہ بڑی سازشیں کی گئی۔ جب محاصرہ کیا اور سب نے کہا، بلوائیوں نے کہا کہ آپ خلافت سے دستبردار ہو جائیں، آپ خلافت سے ہٹ جائیں، ہم خلیفہ چنیں گے اور اس کو سیٹ پر بٹھائیں۔ تو حضرت عثمان غنی کو وہ حدیث یاد تھی کہ مصیبت پہنچے گی اس پر صبر کرنا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں فرمایا، حضرت اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجرے کے اندر موجود تھے، حضرت عثمان غنی کو بلایا، باتیں کرنے لگے ان سے اور پھر کہا کہ اے عثمان تجھے اللہ تعالیٰ قمیص پہنائے گا خلافت کی، لوگ اسے اتارنا چاہیں گے لیکن آپ نے نہیں اتارنا یہاں تک کہ مجھ سے آگے بڑھو۔ اور اس کے بعد فرمایا ایک اور حدیث میں حضرت مرہ بن کعب فرماتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، حضور موجود تھے، اور فرمایا ان قریب فتنے پیدا ہوں گے اور بڑا فتنہ اٹھے گا اور یہ جو شخص ہوگا اس وقت یہ حق پہ ہوگا اور مظلوماً ان کو شہید کیا جائے گا۔ اب جو شخص جا رہے تھے انہوں نے چادر اڑی ہوئی، ہم اس کا چہرہ نہیں دیکھ پائے۔ مرہ بن کعب کہتے ہیں کہ میں اٹھا اور چادر ہٹائی تو حضرت عثمان غنی موجود، میں نے پھر چہرہ ادھر کیا، یا رسول اللہ یہی ہے وہ شخص؟ کہا یہی ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ۔